بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد فقط یہ ہے کہ بات کیسے کی جائے۔ ہم میں سے بولتا تو ہر کوئی ہے، ہر وقت بولتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ساری زندگی بولتا ہے، لیکن کیا ہم بامقصد گفتگو کرتے ہیں؟ تو آج صرف اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیں بات کیسے کرنی چاہیے۔ میں کوئی علامہ، مولوی، مفکر نہیں ہوں، ایک علم کا طالب ہوں چھوٹا سا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی بات کسی کے لیے فائدہ مند ہو تو پھر آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تو ایک چھوٹی سی کاوش آپ سب کی نظر ہے۔ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے سارے طریقے موجود ہیں۔ تو سب سے زیادہ کام جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں وہ ہے کہ بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں سلیقہ آتا ہے کیا بات کرنے کا؟ تو اسلام میں آپ کو قرآن مجید کی چند آیات کی روح سے بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے ہمیں بات کرنے کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ایک شعر ہے جو ہمیشہ میں پڑھتا رہتا ہوں اور مجھے بالکل اچھا لگتا ہے، وہ جو کسی نے کہا تھا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب۔ شجرہ نصب یعنی کہ ہم اس کو بہت ہی سیریس لے چکے ہیں۔ آج کل ہمارا زمانہ وہ ہے کہ ہم نے لوگوں میں تقسیم شروع کر دی ہے کہ فلاں کمی، فلاں چودھری، فلاں یہ، فلاں وہ۔ تو ہم ذاتوں کی بنا پر لوگوں کو ہم نے پرکھنا شروع کر دی ہے، اور جو کم ذات والے لوگ ہیں ان سے نفرت، ان کا کام جو ہے جناب موچی ہے، فلاں نائی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا اور بات کرنے کا مقصد کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ تو آج کل جو سیڈ ریالٹی ہے ہماری زندگی کی وہ یہی ہے کہ ہم نے کم ذات جو لوگ ہیں ان کو کم تر ہی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ایز اے مسلم ہم ہندوؤں کو یہاں پھر بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی کی عقیدے پہ بات کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ان کو اچھا نہیں سمجھتے کہ انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہوئی ہے، فلاں خیش ہے، شودر ہے، کھشتری ہے، برہمن سب سے اچھے ہیں۔ تو کیا ہم میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں؟ قرآن مجید دیکھیں، ہمارے رسول اللہ کی زندگی تو یہ تھی کہ ان کا کوئی خاص مقام نہیں تھا بیٹھنے کے لیے کہ رسول ہیں تو وہ ان کے لیے الگ کرسی ہے، الگ جگہ ہے، الگ نشست ہے جہاں پر بیٹھیں گے، بلکہ وہ تو چٹائی پر لیٹ جایا کرتے تھے اور ان کے رخسار پر نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ تو یہ تھا ہمارے رسول اللہ کی زندگی کا طریقہ۔ کیا ہم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ کیا ہم میں عاجزی ہے؟ نہیں۔ تو میں چلتا ہوں اس شعر کی طرف کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک مفکر اقبال فرماتے ہیں، علامہ اقبال نے یہ بات حدیث قدسی سے لی ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ، میں نے حدیث قدسی میں پڑھا تھا کہ جو بات جہاں سے نکلتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے، جو بات صرف زبان سے نکلتی ہے تو پھر وہ کان تک ہی پہنچ سکتی ہے، ہاں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ تبھی تو اقبال نے فرمایا تھا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو بات دل سے کی جائے تو ضرور اثر رکھے گی۔ تو رسول اللہ کی احادیث مبارک کا مطالعہ کیا جائے، اسلام کے مکمل کوڈ آف کنڈکٹ کو پڑھا جائے تو ضرور بتایا گیا ہے کہ بات کیسے کی جائے۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلی بات کرو، بھلی بات کرو، یعنی کہ کسی کا نقصان نہ کرو، کسی کے یعنی کہ تکبر سے پاک گفتگو کرو۔ دیکھیں ہماری زندگی کا آج جو مشغلہ بن چکا ہے نا، ہم کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری گفتگو ہے اس میں تکبر جھلک رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہماری عادت بن چکی ہے کہ دوسروں کو جلانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو کیا آج ایسا ہے؟
نہ ہماری وجہ سے دوسروں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ہماری زبان سے دوسرے مہمان محفوظ ہیں۔ تو اسی طرح سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ سیدھی اور سچی بات، یعنی کہ تاجر ہوتے ہیں جناب، جب وہ اپنی بکری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے، اس طرح کے مثالیں لگاتے ہیں کہ لینے والے کو مائنڈ سیٹ وہ ایک بنا دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سب کچھ اور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سیدھی اور سچی بات کرو، آیت نمبر 70 سورۃ احزاب۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین بات کیا کرو، یعنی کہ اچھی سے اچھی بات کیا کرو، بہتر الفاظ کا انتخاب کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو، یعنی کہ آپ کے لفظ جو ہیں دوسروں کی خوشیوں کے قاتل نہ بنیں، آپ کے الفاظ دوسروں کے غم کا مداوع کرنے والے ہوں، نہ کہ لوگوں کے دل توڑنے والے ہوں۔ جہاں دل توڑنے کا اجر ہے وہاں اگر دوسرا رخ دیکھتے ہو تو وہاں دل جوڑنے کا بھی تو اجر ہے، تو دل توڑنے کا سزا نہیں ہوگی کیا؟ اسی طرح سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 152 میں انصاف پر مبنی بات کہو، اور سورۃ الحج آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹی بات سے بچو۔ تو یہ ساری آیات کا حوالہ دینے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری باتوں میں تکبر نہیں دکھنا چاہیے، ہماری بات سچی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، تو آج ہماری زندگی میں کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جن میں جھوٹ نہیں ہوتا، ہماری باتوں میں کتنی ایسی باتیں ہیں جو دوسروں کے فائدے کے لیے ہوں، جس کا امپیکٹ ایسا ہو کہ لوگوں کی زندگیوں میں چینجنگ لائے۔ کہ ہماری ایسی کوئی بات ہے؟ تو دوستو آج کی گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اپنے نظریے اور بات کرنے کے سلیقے کو اس حد تک تبدیل کرنا ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو، نہ کہ ہم لوگوں کی دل آزاری کریں۔ تو اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو دعا کیجئے گا، اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں دل سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے وہ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں، بہتر میری اصلاح کے لیے۔ شکریہ۔